أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یہ سورۃ الفرقان ہے جو کہ رمضان المبارک سے قبل ہم نے اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کی تقریباً 61 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ذکر کیا جا چکا ہے. یہ 62 سے 61 تک جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے. اور ابھی جو میں نے آیت نمبر 61 دوبارہ پڑھی ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اس کا ترجمہ تفسیر ذکر کیا. اور اس کے ضمن میں نے کچھ تفصیل بھی ذکر کی تھی کہ ہمارے یہاں جو آج کل برج اور برجوں کے ساتھ لوگوں کی قسمتیں اور لوگوں کی طبیعتیں، 12 برج، 12 قسم کے لوگ، 12 قسم کی ان کی طبیعتیں، تو یہ ساری خرافات ہیں. یہ تو علم غیب کے دعوے کرنے والوں کی ایک شکل ہے کہ جو فلاں برج والا ہے اس کی طبیعت ایسی ہے، اس کی طبیعت میں یہ ہے وہ ہے. یہ معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان لوگوں نے خواہ جوتشیوں کی طرح یا کاہنوں کی طرح اپنے آپ کو عالم الغیب بنانے کی شکل جو ہے وہ ایک دے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے آسمان میں برج بھی بنائے، آسمان میں آفتاب اور ماہتاب، سورج اور چاند، یہ دونوں بھی بنائے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنایا. خلفہ کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک خلفہ کا معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے،
رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، باری باری ایک دوسرے کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ خلفہ کا خلاف کیا گیا ہے کہ جب رات ہے، جو رات ہے وہ دن کے خلاف ہے، یعنی رات اندھیری ہے دن روشن ہے، تو مفہوم جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، آسمان میں شمس و قمر، سراج منیر اور سراج اور قمر منیر یہ بنائے، اور اسی ذات نے ہی دن اور رات بنائے۔ اللہ رب العزت کی جو قدرتیں ہیں ان کے بعض مظاہر، اب اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہے، لیکن اس میں آسمان میں جو اللہ رب العزت نے فلکی نظام رکھا ہے اس میں سورج اور چاند دو کا بطور خاص ذکر کیا، اور سورج اور چاند کے ذکر میں چونکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ صدیاں ہزاروں سال اس سلسلے کو گزر گئے ہیں، آج تک کوئی ایک بھی ایکسیڈنٹ نوٹ نہیں کیا گیا۔ کوئی کہے کہ سورج چاند سے ٹکرا گیا، چاند سورج سے، قطعاً ایسا نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیں تھیں، کانٹا بدلنے والے کی غلطی سے دو ریلیں ٹکرا گئیں، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ بسوں گاڑیوں کاروں کو تو چھوڑیں، ان کا تو نظام ذرا بالکل ہی ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی کی غلطی نہیں، ٹائر پھٹا، یہ سڑک کے دوسرے پاسے گاڑی نکل جا کے وہاں سے ٹکرا گئی، یہ تو ہے ایک عام سی چیز۔ لیکن اس کے برعکس جو ریلیں ہیں وہ چونکہ ایک مخصوص پٹڑی پر چلتی ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ کرنے کا کوئی احتمال نہیں تھا، لیکن انسان کی غلطیوں سے ان میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جہازوں کی باری آئی، فضا میں ان کے لیے بڑا مضبوط نظام بنایا گیا، لیکن جہازوں کی ٹکریں بھی ثابت ہیں۔ لیکن ہزارہ برس سے چاند اور سورج چل رہے ہیں، کل یجری فی مستقر لہا، ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر جس جس جگہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے رکھا ہے وہ وہیں چل رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند سورج جو ہیں اپنا راستہ چھوڑیں اور کسی دوسرے سے جا کے ٹکرا جائیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کیا، بروج کے علاوہ سورج اور چاند کو۔ اور دن اور رات، ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے نظام میں ہی ہے، کسی انسان کا کیا کام ہے دن رات بنانے کا۔ اتنی بڑی زمین جو سورج کے نکلتے ہی پوری کی پوری یکدم روشن ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی اندازہ کر کے دیکھیں، کسی جگہ بے شمار آپ روشنیاں، ٹیوبیں، جو کچھ بھی لگا لیں، لیکن جب سورج نکل آئے تو ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی، کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اور سورج کے نکلتے پوری دنیا جہاں تک نظر جاتی ہے ایسی روشن ہے کہ صحیح نظر والا باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو سورج کی روشنی میں کچھ چیز نظر نہیں آتی تو سورج کا تو قصور نہیں ہے نا، اسے تو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے، کوئی اچھا چشمہ لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وہ ایسا آفتاب اور پھر رات کو روشن کرنے والا ماہتاب، ایسا نظام اللہ نے دیا ہے کہ دن سورج کے ساتھ روشن ہیں، راتیں، اور ان راتوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر رات ایک جیسی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے دن کا چاند آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ روز کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چاند کے بارے میں خاص طور فرمایا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے، کبھی باریک، کبھی موٹا، کبھی ایسا، کبھی ویسا، تو اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے لیے اوقات، تمہارے لیے تاریخ، ابھی ہماری تاریخ تو چاند سے تعلق رکھتی ہے نا، فلاں مہینہ فلاں تاریخ، فلاں مہینہ فلاں تاریخ۔ فرمایا کہ یہ حج کا وقت معلوم کر، ہمارے یہاں مثال کے طور پر ہم نے سعودی عرب کا لینا ہے، مڈل ایسٹ کا دن لینا ہے، ہمیشہ ایک جیسے،
اور تاریخیں گن کے دیکھیں گے، جس تاریخ کو اس سال اتنا لمبا دن ہے، اگلی تاریخ سال کے بعد اتنا ہی لمبا دن ہو رہا ہے۔ یہ مضبوط نظام صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا تھا، انسان کے بس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے، اور جو شکر گزاری کرنا چاہے اس کے لیے نصیحت ہے ان باتوں میں کہ رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، اور سورج ہے، چاند ہے، بروج ہیں، یہ آسمان کا جو نظام ہے، نظام فلکی، یہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے سارے کے سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی صفات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو پچھلا درس تھا ہمارا رمضان سے پہلے کا، اس درس کو ختم کرتے وقت میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہاں اللہ رب العزت نے کچھ صفات، نیک بندوں کی صفات ذکر کی ہیں جو 12-13 ہیں۔ 12-13 صفات یہاں ہیں، اور 7 صفات سورت 18واں سپارہ قد افلح المومنون، 18ویں سپارے کے بالکل شروع میں 7 صفات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی وہاں ذکر کی ہیں۔ اگر یہ مجموعی طور 12، 8، 20 تقریباً 20 صفات بنتی ہیں۔ اگر آدمی ان صفات کا مالک ہو جائے تو سمجھیں کہ وہ عند اللہ کامیاب ہو گیا، اور وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کا بندہ، ہم میں سے ہر شخص اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ ہم سارے اللہ کا بندے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن اللہ کو کون سا بندہ چاہیے؟ وہ بندہ جو ان صفات کا مالک ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ یعنی کہنے کو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ بننے کے لیے ان صفات کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ اور وہ صفات جو 12-13 ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی باری باری، لیکن ان کے ساتھ ہی یہ سورت المومنون کی جو 7 صفات ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیں، تو یہ ملا کے 21 صفات کا جو سلسلہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی تذکرہ ہے، کہاں کہاں فلاح پانے والے، کہاں کہاں اللہ کے بندے، کہاں کہاں آخرت میں اللہ کے یہاں سرخرو ہونے والے لوگوں کے ذکر میں اللہ نے ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ یہ قدر طویل سلسلہ ہے، لیکن یہ 2 مقام ایسے ہیں کہ اکٹھی 7 ایک جگہ اور 12-13 ایک جگہ پر۔ ان میں سے یہ سورۃ المومنون جو 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سورۃ المومنون کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے قد افلح المومنون۔ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے کون؟ ایمان والے۔ ایمان والے فلاح پا گئے۔ اب ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ کون ایمان والے اور کس قسم کی صفات ایمان والوں میں ہیں جو فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پہلے یہ پڑھی جا چکی ہے سورت۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب نماز میں خشوع کیا ہے؟ نماز آدمی پڑھنے لگے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے رب کی صفتیں بیان کر رہا ہوں، اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ یہ تصور میں ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسا کہ ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے آ کے کئی سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ 5 سوال ہیں، اور ان میں سے جو تیسرا سوال ہے نا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ تو احسان کی تعریف بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تو اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی جیسے کوئی آمنے سامنے بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے اور اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ ہے نا، سارے کا سارا ایسا ہے جیسے ڈائیلاگ ہے دو کا آپس میں۔ ایسے ہو نماز، اس طرح تمہارا خشوع و خضوع ہو نماز میں کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس سے باتیں کر رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ پانا ناممکن ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے کو پہنچ جائے کہ گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے، نہ صحیح اتنے مرتبے پہ نہیں پہنچے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے یقیناً ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا، تو یقیناً ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہیں۔ اگر اتنا بڑا مرتبہ پانا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ دوسرا درجہ تو پانا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز میں خشوع آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نماز میں یقیناً خشوع آ جائے گا۔ خشوع کا معنی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے با ادب پوری طرح ہر اعتبار سے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کا ڈر بندے کے دل میں آ جانا۔ اور اگر یہ بات یہ رنگ اختیار کر لے انسان، تو پھر یقیناً نماز کے دوران جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں، نماز کے دوران گھڑی دیکھ رہے ہیں سامنے لگی ہوئی، نماز کے دوران ہر آنے جانے والے کو گھور رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، ہمارے یہاں تو یہ عام ہے نا۔ اور پھر کپڑوں سے کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا، مونچھوں سے کھیلنا، جو جس طرح بھی ہے اپنے طور پر ہر کوئی کچھ نہ کچھ کیے چلا جا رہا ہے۔ اگر خشوع ہے تو یہ کام نہیں ہوں گے۔ خشوع ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت پوری با ادب شکل میں سر انجام دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو یعنی فضول باتیں، فضول کام، لا یعنی امور جتنے بھی ہیں وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ظاہر ہے کہ فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی انہی میں سے شمار کیے جائیں گے جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مراد یہ کہ وہ گناہ کی زندگی، حرام کی زندگی، زناکاری اور بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان کی شرمگاہ اگر اپنی خواہش پوری کرتی ہیں تو صرف کس جگہ؟ علی ازواجہم، یعنی اپنے زوج دونوں معنوں میں آتا ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی زوج ہے۔ اور یہ چونکہ ایمان، اہل ایمان والے صرف مرد ہی نہیں ہوتے، سیگا گرچہ مومن جمع کا مرد مذکر کا ہے، لیکن مراد مرد اور عورت دونوں اس میں مراد ہیں۔ مومن فلاح پا گئے، یہ صرف مرد مومن نہیں، مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں اہل ایمان وہ سارے فلاح پا گئے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں ہے کہ آدمی اگر اپنی نفسانی خواہش پوری کرے تو وہ صرف اپنے مرد ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر مردوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے یہاں اجازت دی جو ملک یمین ہیں۔ اور ملک یمین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں کنیزیں کہا گیا یا جنہیں لونڈیاں کہا گیا۔ یہ بغیر نکاح کے بھی آدمی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے پہلے سے آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین تدابیر اختیار فرمائیں کہ وہ آہستہ آہستہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہیں غلام کہیں لونڈی کوئی چیز نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک عام پرانے آنے والے کام کو روکا نہیں،
البتہ ایسی بہترین تدابیر اختیار فرمائیں کہ وہ سلسلہ آٹومیٹک بند ہو گیا۔ وہ تدابیر کیا تھیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا کے توڑ دے تو وہ غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑا دے، یا 3 روزے رکھے۔ جس کے پاس غلام ہے غلام آزاد کر دیتا ہے، جس کے پاس کپڑا ہے کپڑا دیتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ 3 روزے رکھتا ہے۔ پھر رمضان میں اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، کہا کہ وہ غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہاں بھی غلام آزاد کرنا آ گیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ بعض حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے ہر عذب کے بدلے میں اس انسان کا ہر عذب جہنم سے آزاد کرے گا۔ کتنا فائدہ ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ وہ انسان جو غلام ہے وہ پورے عذاب اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں، جو اس کو آزاد کرتا ہے یہ شخص گویا کہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسماعیل کے 2 انسانوں کو، 2 غلاموں کو، لونڈی غلام ہو یا غلام دونوں ہوں یا دونوں لونڈیاں ہوں، 2 کو آزاد کرتا ہے، اس کو اتنا صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دلائی کہ آج آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں لونڈی غلام ملے گا نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر مبارکہ سے بالکل ختم کر دیا، لیکن یہ جائز تھا، اسلام سے پہلے بھی جائز تھا اور آپ نے اس کو منع قرار نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے میاں بیوی کے تعلق سے یا کنیزوں کے ساتھ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پہ کوئی لعنت ملامت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی آپس میں اپنے نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی اور راستہ ڈھونڈیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی میاں بیوی کے علاوہ ظاہر ہے کہ زنا کاری ہوگی، بدکاری ہوگی، گناہ ہوگا۔ اسی طرح کنیزوں کی بجائے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آج کے دور میں نوکرانیاں لاتے ہیں باہر کے ملکوں سے، کوئی فلپین سے لے آیا، کوئی کہیں سے لے آیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنیز لائے ہیں، جبکہ کنیز اور نوکرانی میں بہت فرق ہے۔ یہ تنخواہ دار ہے اور وہ ملک یمین، وہ پیسہ دے کے قیمتاً خریدی جاتی تھیں، بیچی جاتی تھی۔ اگر کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا، یہ زانی اور بدکار شمار ہوگا۔ شادی شدہ ہے تو اس کی سزائے موت رجم ہے، پتھر مار مار کے ایسے آدمی کو مار دیا جائے۔ اور اگر کوئی کنوارا ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدر، جیسا کہ اس کی سزائیں کتاب و سنت میں معروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 طریقے جو ہیں ان کے لیے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جائز ہیں، میاں بیوی آپس میں یا کنیز۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے سوا کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کا باہمی تعلق اور کنیز کا تعلق، ان 2 کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تیسرا راستہ کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ ایسا کوئی ہے؟ تیسرا راستہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کا تیسرا راستہ یقیناً ہے، جس کو خود لذتی کہا جاتا ہے یا اغلام بازی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں، اور عادہ سے ریا کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لے۔ یہ اللہ رب العزت نے تیسرا اس کو شمار کیا اور فرمایا کہ جو ان 2 میاں بیوی کے تعلق اور کنیز اور مالک کے تعلق کے علاوہ کسی بھی طرح سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ حد سے گزرنے والا ہے، یہ ان حد سے گزرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اہل ایمان جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور جو عہد معاہدہ کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے،
اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو واپس لوٹاؤ۔ یہ قرآن کریم میں حکم موجود ہے دوسری جگہ، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اور امانتوں میں خیانت یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ رکھا جائے تو وہ پیسہ واپس کرے گا تو امانت خیانت۔ امانت یہ بھی ہے کہ کسی کو ایک کام کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ کام کو پورا کرے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور اس کو اتنے ہزار تنخواہ دی جائے گی۔ امانت داری یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی 12 گھنٹے روزانہ دے، اور اگر وہ 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے بغیر کمپنی کی مرضی اور اجازت کے، چھپ چھپا کر اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرتا ہے، کچھ لوگ اس وقت میں اپنے دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ سائیڈ بزنس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ امانت میں خیانت شمار ہوگا۔ اگر کمپنی کی مالک کی مرضی سے وہ کام کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کمپنی جو کہ اس کے 12 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی اجرت دیتی ہے، ان 12 گھنٹے 8 گھنٹے کے اندر یہ دوسرا کوئی کام کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ ٹیچر ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 6 گھنٹے بچوں کو پڑھائے، اور ٹیچر بچوں کو چھوڑ کے اپنے کھاتے میں لگا رہے، امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح صرف پیسے کی امانت خیانت نہیں ہوتی، کام کی ذمہ داری کی، جو کسی کے ذمہ کام لگایا گیا ہے اس کو پورا کرے تب وہ اپنی امانت کی ادائیگی کرے گا۔ وعہدہم راعون، اور اپنے عہد معاہدہ یا وعدہ، یہ وعدہ عہد پیمان مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی اہل ایمان کی نشانیوں میں سے۔ اور عہد و پیمان کیا ہے؟ کسی کے ساتھ وعدہ کیا، مثال کے طور پر پیسے دینے ہیں کسی کے، وعدہ کیا بھی مجھے 10 دن دے دو، اب 10 دن کے بعد پیسے دینے چاہیے۔ اب 10 دن آتے ہیں تو کہتا ہے نہیں ہوا اور مجھے 5-10 دے دینا، اس نے اور دے دیے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے نا مسلسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرضے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ 2 بہت پناہ مانگتے ہیں، گناہ سے بھی اور قرضے سے بھی، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے۔ تو فرمایا کہ میں وہ معاف کر رکھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے قرض کا، قرض کی وجہ سے آدمی 2 اور گناہ کرتا ہے۔ قرض ہو جائے تو اس کی وجہ سے آدمی 2 گناہ اور کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے جھوٹ اور دوسرا ہے وعدہ خلافی، یعنی جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ 2 گناہ ہیں بڑے، اور قرض کے نتیجہ میں ان 2 گناہوں کو کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہے، پیسہ نہیں ملا، پھر ادھر کی ادھر کی جھوٹ بول کے ٹائم پاس کیا، وعدے کا وقت آیا وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، تو یہ سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں قرض کے نتیجہ میں۔ اس لیے فرمایا کہ میں قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہتا ہوں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اہل ایمان ہیں، وہ لوگ فلاح پانے والے اور عند اللہ کامیابی پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کو صرف ادا کرنا مراد نہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں روزانہ ہم پر، تو ان 5 نمازوں کو 5 کے اوقات پر باجماعت ادا کرے تو یہ ہے نمازوں پر حفاظت۔ اگر اپنی مرضی سے جب چاہے اٹھا نماز پڑھ لی، جب چاہے لیٹ کر دی، جب چاہے قضا کر دی، تو یہ نماز پر حفاظت نہیں ہوگی۔ نماز پر حفاظت تب ہے کہ جو اللہ نے اوقات مقرر کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، اہل ایمان پر نماز بر وقت فرض کی گئی ہے، یعنی مقررہ اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے۔ اب ان مقررہ اوقات میں نماز ادا کرے، اور جماعت کرنے کو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا یہ دونوں کام کرے گا تو نماز پر حفاظت شمار ہوگی،
اور اگر اپنی مرضی سے جب چاہے پڑھے، جب چاہے لیٹ کرے، جب چاہے قضا کر لے، وہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو جنت کا حصہ ہے وہ فردوس ہے۔ تو گویا کہ جنت کا بہترین مقام جو جنت الفردوس ہے، فرمایا کہ جو لوگ ان 7 صفات کے مالک ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت وارث بنائے گا۔ اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون کا جو مسئلہ ہے وہ بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اس کا جنت میں سے ایگزٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رہتے ہوئے سعودیہ میں ہوں یا کسی بھی خلیجی ملک میں ہے، خاص طور پر یہاں ایگزٹ کا مسئلہ بڑا مشہور ہے۔ کمپنی کا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں نیا پروجیکٹ ملے گا نہیں ملے گا، کہیں میرا ایگزٹ نہ لگ جائے، ہے نا۔ چاہے کوئی کتنے بڑے منصب پر ہیں، یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے، کبھی بھی سر پہ آ گری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اس کے لیے ایسی کوئی تلوار نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں۔ جو جنت میں داخل ہو گیا فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون، ہمیشہ، دائمی۔ جنت کا حصول دائمی حصول ہے، وہاں کوئی کانٹریکٹ نہیں، وہاں پر کوئی کام بھی نہیں۔ کام جو یہاں کرنا ہے وہی ہوگا، اسی کے نتیجہ میں اللہ وہ ہمیں مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس کو جنت مل گئی، جنت الفردوس تو بڑا اہم مقام ہے اور اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اگر جنت کا کوئی بھی حصہ مل جاتا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ رب العزت کا احسان، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے خروج نہیں، ایگزٹ نہیں، وہاں اللہ رب العزت ہمیشہ رکھے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو عباد الرحمن کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی صفت بیان فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجز زمین پر فروتنی سے، عاجزی سے، خاک سارانی جیسے کہتے ہیں خاک سارانہ انداز ہے، اس انداز سے چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زمین پر چلتے ہوئے اکڑتے نہیں، زمین پر چلتے ہوئے اکڑے گئے تو کیا کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ تو تمہارا پہاڑ جتنا قد ہو جائے گا، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے کہ تم زور زور سے پاؤں مار کے ٹھک ٹھک چلو گے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم زمین کو نہیں پھاڑ دو گے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑ جتنے لمبے ہو جاؤ گے، تم وہی 5 یا 5.5 فٹ، 5.25 اتنا ہی رہو گے، تمہارا اسے قد نہیں بڑھے گا۔ تو پھر اکڑنے کا معنی کیا؟ تکبر اختیار کرنے کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے، ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ ہوں، ہوا بری بلا وجہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے گالوں کو پھلائے پھر رہا ہے، گردن کو اکڑائے پھر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سریا ہے، وہ سریا اللہ رب العزت کسی کا سریا پسند نہیں کرتا۔ گردن نیچی، دل میں اللہ رب العزت کا مقام اور انسانوں کے لیے احترام یہ رہے تو وہ ہیں اللہ کا بندہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی ان کا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جائے، جاہل یعنی آدمی ان پڑھ ہے اور وہ مسئلہ مسائل میں گھس جائے، یا آدمی پڑھا لکھا ہوا ہے اور وہ سمجھنے کو تیار نہیں، بلکہ اڑیل اور محض کہتے ہیں بحث برائے بحث، صرف وقت ضائع کرنا، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں دوسروں کے سامنے ایسی باتیں شروع کر دیں گے جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو ان کے ساتھ اپنے سینگ نہیں پھنساتے،
جیسے دیکھا کہ یہ اڑیل طبیعت کا آدمی، جاہل آدمی بلا وجہ میرے گلے پڑنے لگا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کرتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سلام کون سا ہے؟ سلام تحیہ جو السلام علیکم وہ نہیں ہے، یہ ہے سلام متارکہ، یعنی جو کسی کو چھوڑنے کے لیے یا سلام کسی کے ساتھ گفتگو ختم کرنے، کسی کے ساتھ اس قسم کا بحث مباحثہ ختم کرنے کے لیے جو سلام نکلتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے تقریباً 11 اور صفات ذکر کی ہیں اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی، اور وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دوسرا درس ہے وہ اگلے سے شروع کریں گے تاکہ زیادہ لیٹ۔ خواتین کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ رب العزت نے وہ بیان کر دیا ہوتا ہے۔ حج سے جو تجاوز ہے اس میں مطلب اس کی تجویز ہے یا پھر مطلب حج سے تجاوز وہی ہے نا کہ مرد اور تو میاں بیوی آپس میں جو ان کا تعلق ہے وہ قائم کریں، جائز ہو گیا، میاں بیوی ہیں، اور مرد جو ہے وہ کنیز کے ساتھ تعلق قائم کرے، گنجائش ہو گئی، جائز ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ حد سے تجاوز ہے۔ اس میں کوئی مطلب کچھ اغلام جیسا تو ہوتا ہے؟ وہ تو گناہ ہے بہت بڑا، اغلام بازی بڑا جرم ہے، اور اسے لوطیت کہا گیا کہ وہ لواط لوطت ہیں، اور اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اور اسی طرح جو ہینڈ پریکٹس پارٹی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جس کا نام خود لذتی بھی رکھا گیا، مشتزنی بھی ہے لفظ، اسی کا ہی ہینڈ پریکٹس بھی اسی کو انگلش میں کہا گیا ہے، تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس کو بھی گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ نے جو 2 جگہ بتا دیں وہ اس کے بعد تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کسی کو اس کی شہوت تنگ کر رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتایا ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس آدمی کو طاقت ہو، جس آدمی کے پاس صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وہ شادی کرے۔ اور اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا تو اس کو کیا حکم دیا کہ وہ روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کی خواہش کو دبا دے گا، کم کر دے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو خسی کر دے گا، خواہش کو کم کر دے گا۔ شادی نہیں کر سکتا تو یہ کرے، اور اگر شادی کی ہوئی ہے، بیوی پاس نہیں ہے، تب بھی یہی کرے، روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتایا، ثواب بھی کمائے گا اور اپنے آپ پر کنٹرول بھی رہے گا۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہسبینڈ وائف جمع کرتے ہیں تو صاف مشکلوں کا کھانے کھلانے لگے۔ ہاں، رمضان کے مہینہ میں اگر کوئی یہ کر لے، صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں کیا کیا؟ تو کہتے ہیں وقعت الامرأۃ فی نہار رمضان، میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب 60 روزے رکھو۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو 30 دن کا مہینہ تھا تو یہ گناہ ہو گیا، بیوی سے جمع ہو گیا، 60 روزے مسلسل میں کیسے رکھوں گا؟ اور ظاہر بات واضح بھی ہے، 30 دن میں یہ غلطی ہوگی تو 60 میں تو پھر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے، غلام آزاد کرو، غلام بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ تینوں باتیں بتائیں، وہ تینوں پوری کرنے کے لیے تیار، یعنی وہ کچھ جھوٹ بھی نہیں بولنے والے۔ تو صحابہ کا زمانہ پاک باز لوگوں کا زمانہ تھا، جو حق صحیح تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اب وہ آدمی بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر مسائل میں صحابہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب
کھجوروں کا بڑا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ 60 مسکینوں کے لیے کھجوریں کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں گیا سائل، یعنی جس آدمی نے ابھی سوال پوچھا تھا کہ یہ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ یہ کھجوریں لے لو اور مدینہ کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدینہ میں جو مجھ سے زیادہ مسکین ہوگا اس کو دوں گا نا، مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جاؤ جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہاری طرف سے یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور تمہارے بچوں کے لیے غذا بھی بن جائے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مقرر کیا اس آدمی کے لیے جو رمضان میں اپنی بیوی سے دن کے وقت جمع کر بیٹھے۔ کفارہ دونوں پہ ہوگا؟ کفارہ ایک ہی کافی ہے شوہر پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب بیوی بھی دے، بیوی تو مجبور ہے بیچاری، شوہر پیچھے لگ گیا تو وہ کیا کرے گی، لہذا بیوی کا بھی دینا پڑا تو وہ بھی تو شوہر کو ہی دینا ہوگا نا، وہ کہاں سے لائے گی، لہذا اس صرف ایک شوہر کے کفارے کا ذکر آیا، لیکن اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ بیوی کا روزہ تو ٹوٹا نا، بیوی کو روزہ رکھنا پڑے گا اور اسے اس روزے کی قضا بھی دینی ہے اور یہ کفارہ بھی ساتھ میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔